Senator Azam Nazir Tharar, Minister for Law and Justice, to move item number 8. جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے صرف 2 منٹ میں پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے یا ماضی قریب میں اگر جائیں تو اگر کسی ایک قانون نے سب سے زیادہ تنقید کا سامنا کیا ہے یا کوئی ایک قانون سب سے زیادہ مس یوز ہوا ہے یا کوئی ایک قانون جس کے بارے میں سب سے زیادہ سخت فیصلے آئے ہیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ سے، وہ ہے نیب کا قانون، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو آرڈیننس 1999، جو کہ اس وقت کے ایک آمر نے اپنے سیاسی محالفین کو اور حکومتی ایسے افسران کو جو ان کی حکم عدولی کرے دیواروں میں چننے کے لیے بنایا۔ انفارچونیٹلی ٹائم ٹو ٹائم اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس میں کچھ مزید سختیاں ڈالی گئیں اور پاکستان کی عدلیہ نے گاہے بگاہے اس بات کو پارلیمان کی طرف بھیجا، پارلیمان کو یاد دہانی کرائی کہ آپ اس میں مناسب ترامیم کریں تاکہ اس میں ایسی پروویژنز جو کہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے مناسب نہیں ہیں یا ایسی پروویژنز جو کسی فرد واحد کی اپنی مرضی یا ویمز اور وشز کے اوپر مس یوز ہو سکتی ہیں، آپ ان کی مناسب ترامیم کے ذریعے سے تصحیح کریں۔ گزشتہ حکومت جو کہ پی ٹی آئی چلا رہی تھی، جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کیونکہ اس بات پہ یقین نہیں تھے رکھتے کہ قانون سازی ایوان میں ہونی چاہیے، انہوں نے بہت ساری ترامیم آرڈیننسز کے ذریعے سے کی جو کہ ایک ایگزیکٹو اختیار ہے، اور پارلیمان کی موجودگی میں آرڈیننسز کے ذریعے قانون بدلنا کوئی خوبصورت جمہوری روایت نہیں ہے، کیونکہ اس میں نہ لوگوں کی انپوٹ آتی ہے نہ عوام کے منتخب نمائندوں کی وہ ذہنوں کی عکاس ہوتی ہے۔ 2 آرڈیننسز اوپر تلے جاری کیے گئے، جن میں سے ایک کے ذریعے جو چیئرمین نیب ہیں ان کے آفس کو جو کہ نان ایکسٹینڈیبل تھا تاکہ وہ بالکل کسی لالچ میں آئے بغیر بالکل غیر جانبدارانہ رول ادا کرے، ان کو ایک طرح سے آفس میں مزید رکھنے کے لیے کہ انہوں نے جو پرفارمنس پچھلے سالوں میں دی ہے اس کو وہ مزید 4 چاند لگائیں، وہ ترمیم ڈالی گئی۔ اسی طرح اور کچھ ترامیم دی گئی جو میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہ وہ تھیں جن پہ عدالتوں میں بارہا کہا، اور پاکستان کے جو سول سرونٹس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملک چلانے میں، حکومت چلانے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، ان کی طرف سے بارہا یہ مطالبہ آیا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سول سرونٹس کو کس طرح کسی ایک شخص کے کہنے پہ پابند سلاسل کیا گیا، اختیارات کے ناجائز استعمال پہ جیلوں میں ڈالا گیا بغیر اس ثبوت کے کہ وہ رشوت ستانی میں ملوث تھے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، آپ کے روزمرہ کے کام میں آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا جن کی ٹیبل کے آگے سے فائل ایک دفعہ گزری تھی۔ سیاست دانوں کو ان کی آواز، ان کے افکار کو، ان کی آواز کو، ان کے نظریات کو دبانے تبدیل کرنے کے لیے یہ قانون استعمال کیا گیا، اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے کہا اپنے فیصلوں میں کہ نیب کا قانون پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ ریفرنس میں، جس میں تمام 17 جج صاحبان براجمان تھے اور پاکستان بار کے تمام بڑے عہدیداران سامنے بیٹھے تھے، اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ میرے لیے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ نیب کا قانون سیاسی مخالفوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ وہ دھبے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آج وقت ہے کہ ان دھبوں کو دھویا جائے۔ آج جو بل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس بل میں مختلف اراکین اسمبلی نے محنت کر کے اپنی امینڈمنٹس بھی ڈالی ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی ون آفٹر انادر، اور اس کا جو میں نے جائزہ لیا ان دنوں میں، ایک جو سیدھی صورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نیب کے قانون میں سرکاری ملازمین اگر مس یوز آف اتھارٹی، یا میں اسے کہوں گا کہ مسٹیکن یوز آف اتھارٹی کرتے تو انہیں نیب پابند سلاسل کر دیتا۔ ترمیم آئی ہے کہ جب تک رشوت کی، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی شہادت نہیں ہوگی،
مس یوز آف اتھارٹی سمپلسٹر وڈ ناٹ بی این offense. اور یہ عدالت عظمیٰ کے کئی فیصلے ہیں جو کہ اس کے اوپر انہوں نے مقدمے بری کیے، لیکن سر اس کے لیے آپ کو 2 سال جیل میں رہنا پڑتا ہے. کون لٹائے گا آپ کے وہ 2 سال جو آپ نے اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے دور گزارے جب آپ کا روزگار بند رہا، اور وہ جو دھبا لگا آپ کے ماتھے پہ، بریت کی خبر آپ کس کس کو دیں گے جب ٹی وی اخباروں میں چلا کہ آج فلاں افسر کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ انتہائی دیانتدار افسران کو، کیونکہ وہ مخالف سوچ رکھتے تھے، ان کی تابعداری نہیں تھے کرتے، انہیں گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر کے تصویریں میڈیا کو جاری کی گئی. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ کوئی میڈیا کیمپین نہیں کرے گا نیب جب تک مقدمہ فائنل نہیں ہو جائے گا. اس قانون میں یہ ترمیم بھی ہے کہ آپ تب تک گرفتاری نہیں کریں گے جب تک یہ سیٹسفیکشن نہ ہو جائے کہ یہ بندہ ملک سے بھاگ نہیں رہا، یہ بندہ ایویڈنس خراب نہیں کر رہا، اور یہ بندہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. جو تفتیش جوائن کرے، یہ ذمہ داری لے میں پیش ہو رہا ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، اس کی گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری نہ ہو. کیوں نہ ضمانت دی جائے؟ اگر دہشت گردی کے قانون میں ضمانت ہے، اگر قتل کے قانون میں ضمانت ہے، اگر زنا بالجبر کے قانون میں ضمانت ہے، تو نیب قانون میں ضمانت کیوں نہ ہو؟ اور عدالت عظمیٰ نے 3 فیصلہ جات میں کہا کہ پارلیمان یہ قانون بنائے کہ ضمانت جس طرح دیگر شہریوں کو ہے اسی طرح حاصل ہونی چاہیے. ایک اور بڑا ڈریکونین پروویژن تھا، نیب کے پاس اختیار تھا کہ وہ 90 روز تک اپنی تحویل میں رکھ کے عام ٹوسٹنگ کرے، اور اس ایوان میں موجود اور ایوان سے باہر موجود بہت سارے ایسے شرفاء ہیں جن کے ساتھ وہ ناروا سلوک کیا گیا. جناب چیئرمین، 90 روز کا ریمانڈ پہلی دفعہ دہشت گردی کے مقدمات میں اس ملک سے دور کسی اور ملک میں انٹروڈیوس کروایا گیا جب اس ملک میں شورش تھی. سائیکیٹرسٹ اور تفتیش کاروں نے کہا کہ دہشت گردوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے، ان کو اس فیز سے نکالنے کے لیے، جیسے خود کش بمبار تیار کیے جاتے ہیں، وہ بریفڈ ہوتے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوتی ہے، ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تفتیش کاروں کو، تاکہ وہ سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کو انوالو کرے اور ان کو ٹھیک کر کے نکالے. یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کارنر کرائم میں 90 روز کے لیے بند کر دیا جائے. جناب اسپیکر، اثاثہ جات کے حوالے سے بارہا عدالتوں نے کہا کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات جرم تب بنیں گے جب ہولڈر آف پبلک آفس یا اس کا بینامی دار ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے وہ اثاثے بنائے ہیں. اگر ڈی سی ریٹ میں کوئی فرق ہے، اگر ٹیکس ڈاکومنٹس میں کوئی غلطی ہو گئی، اگر میرے جیسے کسی حساب کے کمزور آدمی سے ڈکلیئر کرنے میں غلطی ہو جائے تو وہ جرم نہیں ہے، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے نو ایکٹ از گلٹی انلیس مائنڈ بی گلٹی. یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے مفصل ترامیم اس میں کی گئی ہیں تاکہ آج کے بعد کسی بے گناہ کو اپنی انا کی تسکین کے لیے، کسی سیاسی مخالف کو اس کے نظریات تبدیل کرنے کے لیے، کسی سرکاری افسر کو اپنی مرضی کے کام کروانے کے لیے، اور کسی نا اچھے لگنے والی شکل کو سبق سکھانے کے لیے یہ قانون استعمال کیا جا سکتے. ہم نے یہ حلف لیا ہے جناب اسپیکر یہ آتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے آئین کے تابع قانون سازی کریں گے، ہم پاکستان کے آئین میں دیے گئے حقوق کا تحفظ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. آج اس عقوبت خانے سے آپ اس 22 کروڑ عوام میں سے ان وکٹمز کو نکالیں گے جو کہ کل لائکلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. میں ایک بات بڑے وثوق سے، اور میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جب یہ ذمہ داری سونپی گئی اور پھر جب اراکین کی امینڈمنٹس آئیں، کل پھر ایک میٹنگ ہوئی، ایک اعتراض اٹھایا گیا. وہ سر کہتے ہیں نا کہ جویں پڑھے یا اویں پڑھاواں گے، کہ یعنی کہ اگر ڈنڈے کھا کے پڑھائی کی ہے تو ڈنڈے مار کے ہی پڑھائیں گے. یہ قانون ہم تو بھگت چکے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سارے بھگت چکے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے، پوری قوم کو معلوم ہے. یہ قانون سب کے لیے یکساں ہے. جنہوں نے بھگتنا تھا وہ اس کا پھل کھائیں گے، جنہوں نے مختلف منصوبوں میں خرابیاں کی ہوئی تھی، ہم کہتے ہیں وہ بھی قانون اور انصاف کے مطابق ڈیل ہوں. اگر ہمارے ساتھ سختیاں ہوئی ہیں تو آنے والوں کے ساتھ نہ ہوں، انہیں آئینی قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے. تو اس سپرٹ کے ساتھ یہ بل انٹروڈیوس ہو رہا ہے. جو بات میں پھر دہراؤں گا، مجھے خوشی اس بات کی ہے، مجھے سر تاجر ہے، سیاستدان ہے، سرکاری ملازم ہے، بینکر ہے، عام شہری ہے،
ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے سر، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان اراکین نیشنل اسمبلی کو جنہوں نے آج اس میں امینڈمنٹس پیش کی. سارے ہیں جی، ہم نے دیکھا، ہم نے تو استادوں کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا، ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا. اور جناب اسپیکر، یہ بات پھر میں فلور آف دا ہاؤس پہ کروں گا کہ آج تک عدالت عظمیٰ نے جتنی دفعہ اس پارلیمان کو کہا کہ یہ شک درست نہیں ہے، آپ اس کا جائزہ لیں، یہ درست نہیں ہے، اس کا جائزہ لیں، اور جن جن شکوں کو انہوں نے جس طرح سے تشریح کی ان کو عین اس مطابق انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. اور وہ پارلیمنٹیرین جنہوں نے محنت کی ہے، ارک ریزی کے ساتھ آج امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں، وہ بھی تحسین اور ستائش کے لائق ہے. بہت شکریہ جی. نو کون موو کرے؟ لا منسٹر جناب اعظم طارر صاحب، سر. پلیز موو دس نمبر 8, item number 8. The Honorable Speaker, now I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, to be taken into consideration at once. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، وزیر قانون نے بہت تفصیل سے بات کی اور ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن اس میں سب سے پہلی بات، جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس بل کے بارے میں مجھے کم از کم، میں قومی اسمبلی آف پاکستان کا ممبر ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اور اس وقت میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، اس میں کیسے امینڈمنٹ لا سکتا ہوں، یہ کہاں پیش ہوا اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں کب گیا، یہ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے. اس کو بھی ایک وہ وضاحت کر دیں کہ کب یہ پیش ہوا تھا اور اس پر امینڈمنٹ لائے گئے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر، کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت. ٹھیک ہے، اگر اس میں خرابیاں تھیں، 2002 میں ایک ڈکٹیٹر نے اس قانون کو بنایا تھا، لیکن 2008 کے بعد وہ ڈکٹیٹر تو نہیں تھے. اس قانون کو آپ ہی لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. اس وقت کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ چور دونوں طرف سے ہوں، جہاں بھی ہو ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو ظلماً صرف اس وجہ سے کہ اس پارٹی کے تعلق نہیں ہے ان کو زود کوب نہیں کرنا چاہیے تھا. جناب اسپیکر، وہ ہو گیا، اور یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا چور زندہ باد، تمہارا چور مردہ باد، بلکہ جو بھی قومی خزانے کے ساتھ کھیل کھیلے، جو بھی اس ملک کے ساتھ ناروا سلوک کرے، جو بھی قومی امانتوں کو نقصان پہنچائے، وہ چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، چاہے وہ سرکار سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، اس کو سزا ملنی چاہیے اور سزا اس کو دینی چاہیے. جناب اسپیکر، میں یہاں یہ امینڈمنٹ لاؤں گا، ترمیم لاؤں گا کہ دیکھیں ہم اسلام کی طرف کیوں نہیں جاتے. اسلامی قوانین میں جناب وزیر اعظم صاحب، اسلامی قوانین میں تو یہ ہے کہ مجرم کو جب تک الزام ثابت نہ ہو جائے اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر ہم اسلامی قوانین کو اپنا لیں، چاہے وہ جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو، اسلام تمام لوگوں کو ریلیف بھی دیتا ہے، ان کے حقوق کا محافظ بھی ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی شعبے میں ظلم اور زیادتی ہونے نہیں دیتا. لیکن اسلام کا نام ہم نہیں لے رہے ہیں اور ان قوانین کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ اس سلسلے میں نیب کے قوانین کے سلسلے میں ہم اسلامی قوانین کا مطالعہ کرتے،
اس میں جو مشاہیر علماء کرام ہیں، ممتاز علماء کرام ہیں، علماء شیوخ القرآن شیوخ الحدیث ہیں، جو قرآن و سنت کو جانتے ہوں، قانون کو جانتے ہوں، اور ان سے ہم مشورہ لے لیتے اور اس بل کو مزید اس میں نکھار پیدا کرتے، بہتری اس میں لاتے اور اس بل کو اس قومی اسمبلی میں پیش کرتے، تو آج آپ ان موجودہ حکومت، یہ حقیقت یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں حکمرانی کرتی۔ جناب اسپیکر، یہ جو لایا گیا ہے اس میں بھی ہم نے ترامیم پیش کی تھی، میں نے ترامیم پیش کی تھی۔ ہم ہر ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر، لیکن اسلامی حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے انگریزوں کے قانون میں آپ کو کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اگر آپ انصاف چاہتے ہیں کہ مجھے بھی انصاف ملے اور پوزیشن کو بھی ملے، حکمران کو ملے اور رعایا کو بھی ملے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے وہ جس علاقے سے تعلق رکھتا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو یقیناً وہ صرف ایک اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ہمارا تحفظ نہیں کر سکتا۔ تو میرا اس وقت سجیشن یہ ہے کہ اس بل کو بھی جلدی مت کیجیے، تھینک یو، اس کو متعارف کیجیے۔ مولانا صاحب کا مائک کھولیں۔ مولانا صاحب بات کر رہا ہوں کوئکلی، جی آپ پلیز۔ نہیں، میں تو دیکھیں میں ٹو دا پوائنٹ بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر جی نہیں پلیز، جانا۔ یو ہیو دا مائک۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات کروں گا پھر آپ بات کریں۔ ایک سیکنڈ، جناب خالد حسین مگسی صاحب، مائک دے خالد حسین مگسی صاحب۔ وہ میرا عرض تھا آپ کو کہ کوئی خیر کا کام کر دینا جو آپ کو ریکویسٹ کیا تھا سر، ٹھیک ہے نا سر؟ تو میں نے آپ کو یاد دلایا سر، خیر کا کام ہے کر لینا، کل میں نے آپ کو یاد دلایا تھا سر بس۔ تھینک یو۔ جی مولانا اکبر چترالی صاحب، جی تو ہم تو دیکھیں اسلام کا نام لے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خیر کا کام، اس سے بہتر خیر کا کام کوئی ہو سکتا ہے؟ شکریہ، کہ اس اسمبلی میں آپ کا پوائنٹ آ گیا، شکریہ۔ دیکھیں جی، بس اس پہ مختصر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تھینک یو، آپ کا ہو گیا۔ جناب غوث بخش ماہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب، میں تو کافی چیزیں مولانا صاحب کی انٹروس کرتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ احتساب سیل مشرف صاحب سے پہلے آیا تھا۔ مشرف صاحب کے بعد 5 سال آپ کی حکومت رہی، 5 سال میاں صاحب کی حکومت رہی، تو جب یہ چیز خراب ہے، اس میں غلطیاں خرابیاں ہیں، اس کو امینڈمنٹ کیوں نہیں لایا گیا؟ NRO کی وجہ سے بند کیا گیا، کیا ہوا؟ بالکل یہ کالا قانون ہے، کافی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں، میں اس کو اپوز نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں سپورٹ کریں، لیکن میری ایک گزارش ہے کہ ہمیں اگر یہ لا منسٹر بڑے اچھے آدمی اگر کنسلٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز اسلام کے خلاف نہیں ہوگی، کیوں نہیں کرپشن پر، کرمنل پروسیجر کوڈ پر اسلامی سزا جو ہے، شریعت سزا جو ہے، وہ کیوں نہیں لے آتے امینڈمنٹ کر کے، اور جس میں سب کا بوجھ اتر جائے گا، اور سب خود جس نے بنایا ہے اس نے ہی ہمارے لیے کوئی چیزیں بنائی گئی ہے، یہ ہمارے بہتری کے لیے ٹھیک ہے، اسے بنانے اور کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے۔ گاڑی جو بناتا ہے اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے گاڑی میں کیا خرابی ہے، کیسے ٹھیک ہو۔ جس نے انسان کو بنائے اس خالق کو ہمارا پتہ ہے کہ ہمارے علم جوائنٹ کے لیے کہاں خرابی ہے، کہاں کو ٹھیک کرے، کیوں نہیں ہم شریعت کو لے آتے؟ اتنے مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ورزی بیٹھے ہیں، اتنے عرصے دے رہے ہیں، کیوں نہیں وہ بھی اس چیز کو آگے لے آ کے امینڈمنٹ کر کے اس کو شرعی قانون کے مطابق سزا جو ہو کرائم پر، کرمل پر لے آئیں تو میرا خیال ہے مناسب ہوگا، اور ایک پاکستان میں گورنمنٹ کی بھی سراہ ہوگی، گورنمنٹ کی تعریف ہوگی، اور یہ پھر جو ہینکی پینکی ہم ہوتے ہیں ہاؤس میں لوگوں کو آگے پیچھے کرنا، فارورڈ بلاک بنانے پر، اس سے بھی بچ جائیں گے۔ سب خدا کے اتنے نام اوپر لکھے ہوئے ہیں، اس پر سب لوگ اس پر جائیں گے۔ میری امینڈمنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں شرعی قانون جو ہے اس مطابق، شریعت مطابق جو سزا ہے وہ دینی چاہیے۔ تھینک یو۔ قادر خان مندوخیل صاحب۔
جناب اسپیکر، تارڑ صاحب کی طرح مجھے بھی 28-29 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے. یہ جو کالا قانون آیا اور یہی وجہ بتائی گیا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے. میں کہتا ہوں کرپشن زیادہ ہو گئی ہے. کرپشن زیادہ، سب سے زیادہ نیب کی افسران کی طرف سے ہو گئے. میں ایسے کیسز آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں کروڑوں روپے کے لوٹ مار ہو وہاں انہوں نے پردہ رکھا. جہاں ایک آفیسر یا ایک پولیٹیشن 1.5 لاکھ روپے کے کرپشن اس کے اوپر الزام ہو، اس کو کئی سال تک جیل میں رکھا گیا. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے قانون پاکستان میں جو قانون موجود ہے شاید امریکہ میں موجود نہ ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ بدنیتی کی بنا پہ اپوزیشن کو، مخالفین کو رگڑا دینے کے لیے ایسا کالا قانون لایا گیا جس میں آپ کے بیل بھی نہیں ہے، آپ کو لواحقین سے ملنے کی وہ بھی نہیں ہے. اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں جو ججز صاحبان اس میں آتے ہیں وہ آتے ہیں یا تو ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں یا حکومت کے من پسند ججز ہوتا ہے. جہاں ان کو ریلیف ملے، جہاں وہ اشارہ کرے اس کو سزا دینا ہے، جہاں اس کو اشارہ کرنے اس کو ریلیف دینا ہے، وہ ججز آتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے جناب اعلیٰ کہ اس قانون کو میں تو یہ کہتا ہوں سرے سے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہ پاکستان میں ایک سے ایک قوانین موجود ہے، چاہے کرپشن کے اوپر ہو، چاہے زنا کے اوپر ہو، چاہے دہشت گردی کے اوپر ہو، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک اسپیشل قانون ایک لیا جائے گا. اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ اسپیشل قوانین صرف اپوزیشن کو، مخالفین کو رگڑت دینے کے لیے. میں آپ کو ایک نیب افسران کا نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کے اثاثجات بنائے، جنہوں نے اتنا مال بنایا کہ شاید کسی منسٹر، شاید کسی حکمران نے بنایا ہو جو نیب کے افسران نے بنایا ہوگا. تو نیب کا چیئرمین کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ یہ وہی چیئرمین ہے جب وکلا معاذ چل رہا تھا، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے تحریک چل رہی تھی اور انہوں نے یو ٹرن مار دیے اور بتایا گیا کہ میرے پاس بچوں کی فیس نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ مومنٹ ہم لوگوں نے اور پیپلز پارٹی اور تمام جو اس وقت قومی حکومت موجود ہے وہاں کامیاب ہو گئی تو واپس جم مار کے اور سیریل نمبر 1 پہ آنے کی کوشش. تو میرا کہنا ہے جناب اعلیٰ کہ اس میں ترمیم تو ضرور ہونا چاہیے. اس میں سب سے زیادہ بیل کی آپشن ہونا چاہیے. بیل اگر یورپ کو آپ دیکھ لیں، امریکہ کا قوانین کو دیکھ لو، وہ پہلے تفتیش ہوتی ہے اور سب زیادہ ملزم کو بیل دی جاتی ہے. بیل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بری ہو گیا، بیل کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے صفائی میں کچھ کہہ سکے. تو میری گزارش ہے جو لا منسٹر صاحب نے جو امینڈمنٹ اس میں، جو ہمارے ساتھیوں نے امینڈمنٹ اس میں پیش کیے بالکل صحیح ہے. اس کو فوری طور پہ نافذ ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے تاکہ میں آج اگر ہم حکومت میں ہے کل اپوزیشن والے ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی بیوروکریٹ کے ساتھ جو کرپشن میں ملوث نہیں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہونی چاہیے. اور اگر اسی طرح زیادتی چلتی رہ گئی ہے تو حکومت کی مشینری افسران کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو. ناؤ آئی پٹ دی موشن ٹو دا ہاؤس. منسٹر صاحب ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں سر، صرف ایک بات ہے کیونکہ اس میں امینڈمنٹس ہیں تو ٹائم تھوڑا لگے گا. ایک بات جو انہوں نے کہا نا ریٹائرڈ ججز، وہ ہم نے نکالا ہے سر. ججز لگیں گے چیف جسٹس آف کنسرنڈ ہائی کورٹ کی طرف سے تاکہ وہ بالکل سرونگ جج ہوں گے، آزادی سے، خود مختاری سے کام کریں. ہم اس نظام کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم کوئی NRO نہیں لینا چاہ رہے، نہ لینا چاہ رہے ہیں نہ دینا چاہ رہے ہیں. اور جو باقی تحفظات ہیں وہ ساری امینڈمنٹس میری نظر سے بھی گزری ہیں. کل چترالی صاحب نے کہا کہ یہ دکھایا نہیں گیا. سر اس کی ٹائم لائن بتا دیتے ہیں. یہ 8 نومبر 2021 کو لے کیا گیا اور کمیٹی کو بھیج دیا گیا. کمیٹی نے کافی ٹائم لیا لیکن پروگریس نہیں ہوئی اس میں. بار کیف 23 مئی کو یہ یہاں پہ سر لے کی گئی تھی رپورٹ اور اس کے بعد ہی اس میں کوئی 24-25 امینڈمنٹس آئیں ہیں. میرے خیال میں چترالی صاحب کی وہ نظر سے نہیں گزر سکا، شاید اگر ہوتا تو یہ بھی ڈال دیتے. چترالی صاحب، آئین پاکستان کے تحت یہ پارلیمان کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو کہ اسلامی قوانین کے منافی ہے. اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے ایون امینڈمنٹس کے باوجود جو کہ اسلام سے منافی ہو. نیتیں صاف ہوں تو انشاءاللہ سفر آسان ہو جاتے ہیں. میں گزارش کروں گا سر کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے، آگے امینڈمنٹس بھی ہیں. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee,
be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There is an amendment in clause 2 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq, MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Thank you very much, Honorable Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 1, for Subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been so substituted, namely, this Act shall come into... Clause 2 में करें से. This Act... Please. This is clause 1 हम लेंगे आखिर में. आप clause 2 को करें. इसमें amendment पढ़ें आप. I wish that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 2, the following shall be substituted, namely, in the National Accountability Ordinance 99, hereinafter referred to as the Ordinance for Section 4, the following shall be substituted, namely, application. This ordinance extends to the whole of Pakistan and shall apply to all persons, including those persons who are or have been in the service of Pakistan, except persons and transactions specified in Subsection 2. Now Subsection 2. The provisions of this ordinance shall not be applicable to the following persons or transactions, namely, A. All matters pertaining to federal, provincial or local taxation, other levies or imposts, including refunds or loss of exchequer pertaining to taxation. Clause B. Decisions of federal and provincial government, cabinet, decisions of federal or provincial cabinet, their committees or subcommittees, Council of Common Interest, CCI, National Economic Council, NEC, National Finance Commission, NFC, Executive Committee of the National Economic Council, EACNIC, Central Development Working Party, CDWP, Provincial Development Working Party, PDWP, Departmental Development Working Party, DDWP, the State Bank of Pakistan, and such other bodies, except where the holder of the public office has received a monetary gain as a result of such decision. Now moving to subclause C. Any person or entity who or transaction in relation thereto which are not directly or indirectly connected with the holder of a public office, except offences falling under clause 9, 10, 11 and of subsection A of section 9. Clause D. Procedural lapses in performance of any public or governmental work or function, project or scheme, unless there is evidence to prove that a holder of public office or any other person acting on his behalf has been conferred or has received any monetary or any material benefit from that particular public or governmental work or function, whether directly or indirectly on account of such procedural lapses, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. Clause E. In a decision taken, an advice, report or opinion rendered or given by a public office holder or any other person in the course of his duty, unless there is a sufficient evidence to show that holder of public office or any other person acting on his behalf received or gained any monetary or other material benefit
from that decision, advice, report or opinion, whether directly or indirectly, which the said recipient was otherwise not entitled to receive. And F, all matters which have been decided by or fall within the jurisdiction of a regulatory body established under federal or provincial law. Section 3. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials or proceedings under this ordinance relating to persons transferred to concerned authorities, departments and courts under respective laws. कौन सी वाली? Now I'm moving number 3. ये फोर्थ लाइन दोबारा पढ़ें. Fourth line सब clause की या 3 की? क्लास 3 की. Clause 3 की? जनाब स्पीकर, इसकी fourth line substitution of section substitution. No. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigation, यहाँ से शुरू करें. जी. Which you missed. मैं ये शुरू से पढ़ता हूँ. आज शुरू से पढ़ दें. जी. Upon the National Accountability Second Amendment Ordinance 2021 coming into force, all pending inquiries, investigations, trials or proceedings under this ordinance relating to persons or transactions mentioned in clause A of subsection 2 shall stand transferred to the concerned authorities, departments and courts under the respective laws. Thank you. Okay. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose that. We have vetted this amendment. We have received the advance copy. It is in line with the recommendations earlier made by the parliamentarians. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that amendment as moved by be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 2 as amended stands part of the bill. Clause 3. There is an amendment in Clause 3 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, for Clause 3, the following shall be substituted, namely, in the ordinance for Section 5, the following shall be substituted, namely, in the definitions, in this ordinance, unless there is anything repugnant in the subject or context. Clause A, accused shall mean a person in respect of whom there are reasonable grounds to believe that he is or has been involved in the commission of any offence triable under this ordinance or is subject of an investigation or inquiry by the National Accountability Bureau or any other agency authorized by National Accountability Bureau in this regard under this ordinance. Clause B, appropriate government means in relation to any person serving in connection with the affairs of the Federation, including any person employed by a corporation, body, financial institution, bank, authority, undertaking or any other organization set up, controlled or administered by or under the authority of the federal government
and in other cases, the provincial government or the local government concerned. Clause C. Asset includes all kinds of property owned by or belonging to an accused or held as benami, whether within or outside Pakistan. D. Associate means any person who is or has been managing the affairs of or keeping accounts for the accused, or who enjoys or has enjoyed any benefit from the assets. Subclause 2. Any association of persons, body of individual partnership, firm or private limited company within the meaning of the Companies Act 2017, of which the accused is or has been a member, partner or director, or which has been promoted, floated, established or run by the accused, whether singly or jointly with other persons. Subclause 3. A trustee of any trust declared by the accused, or which the accused is also a trustee or a beneficiary. And 4. A benamidar. Subclause D-A. Benamidar. Benamidar means a person who ostensibly holds any property of an accused on his behalf for the benefit and enjoyment of the accused. Explanation: a property shall only be held as benami property when the accused has paid the consideration of the property and holds title documents and possession of the property with the intention and object of executing a benami transaction. Subclause E. Chairman National Accountability Bureau means a person who is appointed as such by the federal government as mentioned in section 6B hereafter. Subclause F. Code means the Code of Criminal Procedure 1898. Clause FA. Conciliation Committee means the Conciliation Committee constituted under section 25A. Subclause G. Court means accountability code established under section 5A of the ordinance. Subclause H. Judge means a judge appointed or deemed to have been appointed under section 5A of this ordinance. J. Subclause J. Deputy Chairman National Accountability Bureau means the person appointed as Deputy Chairman of the National Accountability Bureau by the federal government. Subclause K. National Accountability Bureau means the bureau set up and notified under this ordinance hereinafter referred to as NAB. Subclause L. Freezing includes attachment, sealing, prohibiting, holding, controlling or managing any property either through a receiver or otherwise as may be directed by the court or Chairman NAB, and in case it is deemed necessary, the disposal thereof by sale through auction or negotiation subject to confirmation by the court or by Chairman NAB as the case may be after public notice. Subclause M. Holder of public office means a person who, Subclause 1, has been the President of Pakistan or the Governor of a province. Subclause 2, is or has been the Prime Minister, Chairman Senate, Speaker of the National Assembly, Deputy Speaker National Assembly, Federal Minister, Minister of State, Attorney General, and other law officer appointed under the Central Law Officers Ordinance 1970. Advisor to the Prime Minister, Special Assistant to the Prime Minister, Federal Parliamentary Secretary, Member of Parliament, Auditor General, Political Secretary, Consultant to the Prime Minister, and holds or has held post or office with the rank or status of a Federal Minister or Minister of State. Subclause 3 of M. Subclause M. Is or has been the Chief Minister, Speaker Provincial Assembly, Deputy Speaker Provincial Assembly, Provincial Minister, Advisor to the Chief Minister, Special Assistant to the Chief Minister, Provincial Parliamentary Secretary, Member of the Provincial Assembly, Advocate General including Additional Advocate General,
Assistant Advocate General, Political Secretary, Consultant to the Chief Minister, and who holds or has held a post or office with the rank or status of a provincial minister. Subclause 4 is holding or has held an officer or post in the service of Pakistan or any service in connection with the affairs of the Federation or of a province or of a local council constituted under any federal or provincial law relating to the constitution of local councils, cooperative societies, or in the management of corporations, banks, financial institution firms, concerns, undertakings, or any other institution or organization established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government other than a person who is member of any of the armed forces of Pakistan, except a person who is or has been member of the said forces and is holding or has held a post or office in any public corporation, bank, financial institution, undertaking, or other organizations established, controlled, or administered by or under the federal government or provincial government, or notwithstanding anything contained in Pakistan Army Act 1952 or any other law for the time being in force, a person who is a civilian employee of armed forces of Pakistan. Clause 5. As has been the chairman or vice chairman of a Zilla Council, a municipal committee, a municipal corporation, or a metropolitan corporation constituted under any federal or provincial law relating to local councils. Subclause 5A. Is or has been a district Nazim or Naib Nazim, Tehsil Nazim or Naib Nazim, or Union Nazim or Naib Nazim. Explanation. For the purpose of this subclause, the expression chairman and vice chairman shall include mayor and deputy mayor, as the case may be, and the respective councillors therein. And subclause 6 has served in and retired or resigned from or has been discharged or dismissed from the armed forces of Pakistan. Now clause N. Offence means the offences of corruption and corrupt practices and other offences as defined in this ordinance, and includes the offences specified in schedule to this ordinance. Clause O. Person, unless the context otherwise so requires, includes in the case of a company or a body corporate the sponsors, chairman, chief executive, managing directors, elected directors by whatever name called, and guarantors of the company or body corporate, or anyone exercising direction control of the affairs of such company or a body corporate, and in the case of any firm, partnership, or sole proprietorship, the partners, proprietor, or any person having any interest in the said firm, partnership, or proprietorship, concern, or direction or control thereof. Clause OA. Private person. Private person shall mean any person other than holder of public office. Subclause P. Clause P. Property. Property includes any or all movable and immovable properties situated within or outside Pakistan. Clause P. Clause PA. Public at large means at least 100 persons. Clause Q. Government property means property belonging to the government and includes gifts, donations, financial assistance, grants, aid received or controlled, or aid received or collected in whatever name or for whatever purpose by a holder of public office during tenure of office. And clause R. Willful default. Willful default. A person who or a holder of public office is said to commit an offence of willful default under this ordinance if he does not pay or continues not to pay or return or repay the amount due from him to any bank,
financial institution, cooperative society, government department, or a statutory body, or any authority established or controlled by a government on the date that it became due as per agreement containing the obligation to pay, return or repay, or according to the laws, rules, regulations, instructions issued or notified by the State Bank of Pakistan or the bank, financial institution, cooperative society, government department, statutory body, or any authority established or controlled by a government, as the case may be, and a 30 days notice has been given to such person or holder of public office. Provided that it is not willful default under this ordinance if such person or holder of public office was unable to pay, return or repay the amount as aforesaid on account of any willful breach of agreement or obligation or failure to perform statutory duty on the part of any bank, financial institution, cooperative society, or a government department, statutory body, or any authority established or controlled by government. Provided further that in the case of default concerning a bank or a financial institution, a 7 days notice has also been given to such person or holder of public office by the Governor, State Bank of Pakistan. Provided also that aforesaid 30 days or 7 days notice shall not apply to cases pending trial at the time of promulgation of the National Accountability Amendment Ordinance 2001. Minister for Law and Justice, do you oppose it? No, we have examined, sir. I've gone through it. We have no objection. Right. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 3 as amended stands part of the bill. There is an amendment in clause 4 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to move the amendment. Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee for Clause 4, the following shall be substituted, namely, in the ordinance substitution of Section 5A Ordinance of 1999, in the ordinance for Section 5A, the following shall be substituted, namely, Minister 5A, I'm moving it. Yes, please. I'm still continuing, Honorable Speaker. 5A, term of a judge. A judge of a court who is serving district and session judge shall ordinarily hold office for a term of 3 years from the date of his initial appointment as such judge. A judge shall not be removed or transferred from his office before the completion of the term with his office without consultation of the Chief Justice of the High Court concerned. Minister of Law and Justice, do you oppose it? In order to ensure that the independence of judiciary is never compromised and the government should never actually control the judges. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 4 as amended stands part of the bill. Clause 5. There is an amendment in clause 5 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Raja to
to move the amendment. Honorable Speaker, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by a standing committee, in Clause 5 for the proposed subsection B of Section 6, the following shall be substituted, namely, Clause B, Chairman National Accountability Bureau. Clause 1, Subclause 1. There shall be a Chairman National Accountability Bureau to be appointed by the federal government after consultation between Leader of the House and Leader of the Opposition in the National Assembly, provided that the consultation between the Leader of the House and Leader of the Opposition shall be initiated 2 months prior to the expiry of the term of outgoing Chairman and shall be concluded within the period of 40 days. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the name... 45 days, please correct it, Ranja Sahab. 45 days. Yes. Within the period of 45 days. Shall be concluded within the period of 45 days. Yes. Clause 2. If there is no consensus on the name of the Chairman, the names proposed by the Leader of the House and the Leader of the Opposition shall be forwarded by the Chairman of the Senate and Speaker of the National Assembly, as the case may be, to the Parliamentary Committee appointed under Clause 3, which may confirm any one name for appointment as Chairman, provided that Leader of the House and Leader of the Opposition shall propose 2 names each for consideration of the Parliamentary Committee. Clause 3. The Parliamentary Committee under Clause 2 shall be constituted by the Speaker, National Assembly, comprising 50% members from the Treasury benches and 50% members from the opposition benches based on their strength in Majlis-e-Shura Parliament, to be nominated by the respective parliamentary leaders. Provided that Parliamentary Committee shall recommend the name of the Chairman not later than 30 days. Clause 4. The total strength of the Parliamentary Committee shall be 12 members, out of which 1/3 shall be from the Senate. If the National Assembly stands dissolved at the material time, all members of the committee shall be from the Senate. Clause 5. The Chairman shall, on such terms and conditions as may be determined by the federal government, hold office for a non-extendable term of 3 years and shall not be eligible for subsequent appointment as Chairman and shall not be removed from office except on the grounds in the manner as provided in Article 209 of the Constitution. Provided that upon the expiry of the term of Chairman and till the appointment of the new Chairman, the Deputy Chairman shall act as Chairman, and in his absence, Federal Government shall appoint an acting Chairman from among the senior officers of the NAB. Clause 6. The Chairman may, by writing under his hand, addressed to the Federal Government, resign from his office. I conclude. Minister for Law and Justice, do you oppose it? सर मैंने ये अमेंडमेंट देखी है, अच्छा किया है इन्होंने कि एक मैकेनिज़्म दे दिया। पहले जब इत्तफाक़ राय लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस में नहीं था होता तो एक अजीब सूरत हाल होती थी। दूसरा एक और अच्छी चीज़ है कि इन्होंने मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की रोशनी में फेडरल गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली द इलेक्टेड बॉडी, आपकी जो है इख्तियार उसका अपॉइंटमेंट क्या है वो प्रेसिडेंट की बजाय, वी डोंट अपोज इट जी। Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Ranja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 5 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 5A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsen Nawaz Ranja to move the amendment. Shahida Akhtar Ali Sahiba. I stand corrected. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. Before I going to move the
amendment in this clause. Can you allow me just for a couple of minutes, sir? Thank you. Speaker, جب بھی کوئی مسودہ پیش کیا جاتا ہے جب تک اس کی ایفیکٹیونیس اس کی تب پتہ چلتا ہے جب کہ اس کا ہم پریکٹیکلی امپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب شروع دن سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ یہ ایک آمر کا لایا ہوا مسودہ ہے اور یہ انتقامی طور پہ استعمال ہوگا اپوزیشن کے خلاف, اور ان کے ویژن کی میں داد دیتی ہوں اور سب اس کے گواہ ہیں کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے وہ اپوزیشن. جناب اسپیکر, ہر قانون کے میرٹس اور ڈی میرٹس ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس قانون کو ہم نے بہت ہی غلط طریقے سے اس کا استعمال دیکھا. ہم چاہتے تھے کہ یہ قانون سرے سے ختم ہی کر دیا جائے, لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو کہ اس وقت قومی حکومت بنائے ہوئے ہیں ان کی مشاورت سے اس میں ترامیم کی گئی ہیں. تو ہم ایٹ دا میکسیمم تو ختم کرنے کے بارے میں ہماری رائے تھی, لیکن ایٹ دا منیمم ترامیم کے حد پہ ہم نے اس میں ترامیم دی ہیں. آپ نے دیکھا ہے جناب اسپیکر کہ نیب کے قوانین کو پچھلی حکومت نے, جو کہ عمران خان نیازی کی حکومت تھی, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, انہوں نے شخصی بنیاد پہ اس قانون کا جس طرح استعمال کیا گیا, جس طرح ایک شخصیت کو مد نظر رکھ کے آرڈیننس پہ آرڈیننس لے کے آئے. کوئی بھی قانون جب بنتا ہے تو اس میں ہی شی کسی کا ذکر نہیں ہوتا, وہ قانون ہوتا ہے, وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے اور سب کے لیے برابر ہوتا ہے. تو ان تضادات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی اس میں ترامیم دی ہیں جو کہ یہاں پہ اب آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. یہ میرے جماعت کا موقف تھا جو کہ پیش کرنا انتہائی ضروری میں نے سمجھا ہے. شکریہ جناب. منسٹر فار پلیز پیش کیجیے. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 5, the following new Clause 5A shall be inserted, namely 5A, amendment of Section 7 Ordinance Roman 18 of 1999. In the ordinance in Section 7, in subsection A for the word president, the word federal government shall be substituted. Thank you, sir. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں نے ایگزامن کیا تھا کیونکہ ایک انہوں نے سبسٹیٹیوشن ساروں نے بیٹھ کے شاید یہ امینڈمنٹس دیکھی ہیں. صدر سے وفاقی حکومت کو یہ اختیار فیڈرل گورنمنٹ کو جانے سے پارلیمانی نظام جمہوریت کی جو روح ہے سر اس کے یہ عین مطابق ہے. Now, I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 5A stands part of the bill. Clause 6. There is an amendment in Clause 6 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Shiza? Okay. Ms. Shiza Fatima to move. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee in Clause 6A, after paragraph 1, the following new paragraph shall be inserted, namely 1A, in subsection A for the clause 3, the following shall be substituted, namely 3, the Prosecutor General Accountability shall hold office for a non-extendable term of 3 years. B,
In subsection A in clause 5, for the words President of Pakistan, the words Federal Government shall be substituted, and C, the existing paragraph 2 shall be omitted. Okay. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? नहीं सर, जैसे पहले अर्ज़ किया है, फेडरल गवर्नमेंट की सब्स्टिट्यूशन है और एक्सटेंडेबल हमने पहले भी कहा नहीं होना चाहिए. आई सपोर्ट इट. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted, and clause 6 as amended stand part of the bill. Clause 7 amendment. There is an amendment in clause 7 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Manes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee for Clause 7, the following shall be substituted, namely 7. Substitution of Section 9, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance for Section 9, the following shall be substituted, namely corruption and corrupt practices. 9. Corruption and corrupt practices. A holder of a public office or any other person is said to commit or to have committed the offence of corruption and corrupt practices. 1. If he accepts or obtains from any person or offers any gratification directly or indirectly other than legal remuneration as a motive or reward, such as is specified in Section 161 of the Pakistan Penal Code, for doing or for forbearing to do any official act, or for showing or forbearing to show in the exercise of his official functions favor or disfavor to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person. Or 2. If he accepts or obtains or offers any valuable thing without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate from any person whom he knows to have been or likely to be concerned in any proceedings or business transacted or about to be transacted by him, or having any connection with his official functions, or from any person whom he knows to be interested in or related to the person so concerned. Or 3. If he dishonestly or fraudulently misappropriates or otherwise converts for his own use or for the use of any other person any property entrusted to him or under his control, or willfully allows any other person so to do. Or 4. If he by corrupt, dishonest or illegal means obtains or seeks to obtain for himself or for his spouse or dependents or any other person any property, valuable things or pecuniary advantage. Or 5. If he or any of his dependents or other benamidars through corrupt and dishonest means owns, possesses or acquires rights or title in assets substantially or disproportionate to his known source of income, which he cannot reasonably account for. Explanation 1. The valuation of immovable property shall be reckoned on the date of purchase, either according to the actual price shown in the relevant title documents or the applicable rates prescribed by district collector or the Federal Board of Revenue, whichever is higher. No evidence in contrary to the latter shall be admissible. Explanation 2. For the purpose of calculation of movable assets, the sum total of credit entries of bank account shall not be treated as an asset. Bank balance of an account on the date of initiation of inquiry may be treated as a movable asset. A banking transaction shall not be treated as an asset unless there is evidence of creation of corresponding asset through that transaction. 6. If he intentionally misuses his authority by disregarding law so as to gain any monetary benefit or favor for himself or any other person related to him or on his behalf. Explanation 1. That an act done in good faith and in discharge of duties and performance of official functions shall not constitute an offence under this clause. Explanation 2. That nothing shall be an offence of misuse of authority unless it is proved through material
evidence that the holder of public office has gained any monetary benefit or asset from the person in whose favor the act of misuse of authority has been rendered. Explanation 3, that the authority of the holder of a public office shall be clearly specified as per the applicable government rules and regulations. 7, omitted. 8, if he commits an offence of willful default, or 9, if he commits the offence of cheating as defined in section 415 of Pakistan Penal Code 1860 and thereby dishonestly induces members of public at large to deliver any property including money or valuable security to any person, provided that nothing shall be an offence under clause 9 unless it is established that there was an intention of cheating at the time of initiation of a transaction. Explanation. The civil and commercial disputes between parties shall not be triable under provisions of this ordinance. Illustration 1. A runs a Ponzi scheme and gives profit to its investors with intent to allure public. A is said to have committed cheating. Illustration 2. A receives investments in a lawful business and continued to pay agreed profits to the investor. Later, the business runs into losses and a default on his obligation. A has not committed cheating. 10. If he commits the offence of criminal breach of trust as defined in section 405 of Pakistan Penal Code 1860 with regard to any property including money or valuable security entrusted to him by members of the public at large. 11. If he in his capacity as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent commits criminal breach of trust as provided in section 409 of Pakistan Penal Code 1860 in respect of property entrusted to him or over which he has dominion. And 12. If he aids, assists, abets, attempts or acts in conspiracy with a person or a holder of public office accused of an offence as provided in clauses 1 to 11. B. Subject to the provisions contained in section 439, 496, 497, 498 and 498A of the code, no court other than the court established under this ordinance shall have powers to grant bail or order release of the accused. C. If after completing the investigation of an offence against a holder of public office or any other person, the chairman NAB is satisfied that no prima facie case is made out against him and the case may be closed, the chairman NAB shall refer the matter to the court for approval and for the release of the accused, if in custody. D. The closure of an inquiry or investigation shall be communicated to the accused and such inquiry and investigation shall not be reopened without prior permission of the court. Minister of Law and Justice, do you oppose it? Sir, I must appreciate the young parliamentarian. उन्होंने बड़ी मेहनत करके और मेरे ख्याल में जो ये कोर्ट डिसीजंस आए हैं जो मैं बात कर रहा था कि सिंपली अथॉरिटी की एक्सरसाइज करते हुए गलती करने पे जेल में ना डालें जब तक करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस की एविडेंस ना हो और जो असासों की बढ़ोतरी और कमी में उस वक्त तक जुर्म नहीं होगा जब तक कि वो करप्ट प्रैक्टिस के साथ ना मिले। ये वो सारे अदालती फैसले थे, मैं रात एग्जामिन कर रहा था। वी मस्ट अप्रिशिएट द मूवर कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये तैयार की है। वी डोंट अपोज इट। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 7 as amended stands part of the bill. Insertion of new clause 7A. There is an amendment for insertion of new clause 7A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 7 the following new clause shall be inserted, namely 7A, amendment of section 10 Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in section 10, A, in subsection A for the figure 14, the word 14 shall be substituted. B, in subsection A for full stop at the end, a colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that the convict shall be entitled to benefit under section 382 BOF, the code, and C, subsection D shall be omitted.
G, Minister for Law and Justice, do you oppose it? Sir, I don't oppose it जी. It's quite reasonable जी, और ये भी उसी हवाले से उसी तनाज़र में है जो पहले मैंने अर्ज़ किया था. Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 7B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khwaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khwaja, Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after Clause 7A as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely, 7B, omission of Section 14 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance Section 14 shall be omitted. Thank you. No, sir, I don't Minister oppose for it. Law and Justice, do you I oppose don't it? oppose it. ये जो इन्होंने मिलके कोई amendments बनाई है, सर, उस scheme में fit in होता है. You don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 7B stands part of the bill. There is an amendment in clause 9 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. नहीं फिर पहले बताया करें, अभी उन्हीं को करने दें. Okay, Sayyid Hussain Tariq साहब. हाँ भले उनको दे दें सर. It's not an issue. Thank you, sir. Sayyid Hussain Tariq साहब का माइक खोले, please. Thank you, move sir. the amendment. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee in Clause 9 for the proposed Section 16, the following shall be substituted, namely 16, case management and trial of offences notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force. An accused shall be prosecuted for an offence under this ordinance in the court established under this ordinance, and the case shall be disposed of within 1 year. B, the court shall sit at such place or places as the federal government may by order specify in this behalf. C, where more courts than one have been established at a place, the Chief Justice of the High Court of the province concerned shall designate a judge of any such court to be an administrative judge, and a case triable under this ordinance shall be filed before the court of the administrative judge, who may either try the case himself or assign it for trial by any other court established at that place at any time prior to the framing of the charge. D, in respect of a case assigned to a court under subsection C, all orders made or proceedings taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which the case has been assigned. E, notwithstanding anything contained in this section, if in respect of any case relating to an offence triable under this ordinance, the Chairman NAB, having regard to the facts and circumstances of the case, may file a reference before any court established anywhere in Pakistan, and such court shall have the jurisdiction to try the same.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? नहीं सर, ये फेयर इनाफ है जी। इसमें एक तो वो एक नॉर्मली ख़त्म की गई सर, 30 दिन था कानून में, मैंने देखा है। कोर्ट्स भी कहती थी कि आज तक सर जब से नैब बना 30 दिन में कोई रेफरेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ। 1 साल रीजनेबल टाइम है ताकि कानून से मजाक ना किया जाए, और जो 2 बाकी तरमीम है वी सपोर्ट इट इस क्लॉज को। Now I put the amendment as moved by Mr. Syed Hussain Tariq Sahab to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 9 as amended stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9A standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Thank you very much once again. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 9, the following new Clause 9A shall be inserted, namely 9A, Amendment of Section 18, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 18A, in subsection C, for the expression or investigation, the expression, if after completion of inquiry the allegations of commission of an offense under this ordinance are substantiated with material evidence, the matter shall be converted into investigation, provided that the report of the inquiry shall be provided to the accused. B, in subsection D, the letters NAB at the end shall be omitted. C, subsection E shall be omitted, sir. D, in subsection F, for the words expeditiously as may be practical and feasible, the words within 6 months shall be substituted, sir. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी सर, मैंने देखा है, ये फिर बड़ी जायज़ बात है सर। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई वक्त ही मुकर्रर नहीं था, और साल हा साल लोगों को उस चुंगल में फंसा के उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। नैब ने 4-4 साल भी इंक्वायरीज की, इन्वेस्टिगेशंस बुलाया भेज दिया, बुलाया भेज दिया। इस कानून के ज़रिए 6 माह की हद मुकर्रर कर दी गई है कि आपने इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन 6 माह में मुकम्मल करनी है, ताकि किसी मासूम शख्स पे ये तलवार को इंडेफिनेटली ना लटक सके। आई सपोर्ट दिस सर। Thank you. Now I put the amendment as moved by Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9B standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hussain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया सर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतिसाब तरमीम दोम बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक 9 बे शामिल कर दी जाएगी, यानी 9 बे ऑर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 21 की तरमीम ऑर्डिनेंस में दफ़ा 21 में शिक दाल में नीम शरह की बाद लफ्ज़ और का इजाफ़ा कर दिया जाएगा और इसके बाद शिक जे हज़फ कर दी जाएगी। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज मुझे अपनी उर्दू से कम इल्मी का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ है। अगर तो यही सही तर्जुमा है जो अंग्रेज़ी में मैंने पढ़ा है, डोंट अपोज इट।
Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9b stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9c standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम 2 बिल 2021 में हस्ब बाला शामिल करदा शिक 9(b) के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 9(g) आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 23 का हज़फ करना, आर्डिनेंस में दफ़ा 23 को हज़फ कर दिया जाएगा। शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? नो सर, आई डोंट अपोज इट जी। और ये सर ज़रा आसान भी थी उर्दू। Okay. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9c stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9d standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mohtarma Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move the clause 9D, amendment in 9D, that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after clause 9C as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9D, substitution of the section 24 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance for section 24, the following shall be substituted, namely 24, arrest. A, the chairman NAB may issue warrant of arrest during the course of investigation under this ordinance if, number 1, Roman 1, the accused is intentionally or willfully not joining the investigation after repeated notices. Roman 2, the accused is attempting to abscond. The Roman 3, there are sufficient grounds for the accused would tamper with the prosecution evidence. Or Roman 4, there is credible information regarding repetition or continuation of offences under this ordinance. B, if the chairman NAB or an officer of the NAB duly authorized by him decides to refer the case of the court for such a reference along with report of investigation, officer shall contain the substance of the offence or offences as the case may be alleged to have been committed by the accused, and a copy of such reference to which the case has been sent to try the accused, and another copy shall be delivered to the accused. C, the provisions of subsection A shall also apply to cases which have already been referred to the court. D, notwithstanding anything contained in the code where the holder of the public office or any other person accused of an offence is arrested by NAB under this ordinance, NAB shall, as soon as may be informed, him to the grounds and substance on the basis of which he has been arrested and produce him before the court within a period of 24 hours of arrest, excluding the time necessary for the journey
from the place of arrest to the court, and such person shall, having regard to the fact, the circumstances of the case, be liable to be detained in the custody of the NAB, for the purpose of inquiry and investigations for a period not exceeding 14 days. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ایگزامن کر کے ہی آج جو شروع میں تھوڑا سا بیان دیا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ مس یوز ہوئیں، ان میں اریسٹ، ڈیٹینشن اور ریمانڈ تھا. تو ہمارے ان ساتھیوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ جو امینڈمنٹ تیار کی ہے. ریمانڈ کی مدت 90 دن سے 14 روز کر دی گئی، جو کہ پورے پاکستان میں دیگر جرائم کے لیے ہے، اور سنگین ترین جرائم کے لیے بھی 14 دن ہے. اسی طرح سر اس میں انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا کہ جو اریسٹ کے لیے گراؤنڈز کیا ہوں گی، کہ کب اریسٹ کرنا ضروری ہے. یہ عدالت عظمیٰ نے 7 رکنی اور 5 رکنی 2 ججمنٹس دیں، اور انہوں نے کہا ہر کیس میں یہ شرط نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ادھر کیس ہوا ادھر گرفتاری ہو جائے. تو یہ وہ سیف گارڈز ہیں جو آئین پاکستان دیتا ہے، جو عدالتوں نے دیے تھے. تو آئی سپورٹ جی. Now I put the amendment as moved by Mohtarma Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those... جی اسلم بوتانی صاحب، آپ اپنے مائک پہ جائیں. سر جو سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ تو پھر نیب کہے گی ہمارے پاس سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں. تو میں منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ سفیشینٹ گراؤنڈز کو ایلیبوریٹ کریں کہ جی کیا ہے نا سفیشینٹ گراؤنڈز نا. جی منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، ول یو ایکسپلین اٹ؟ کریں سر اس کی. میں نے سر صبح ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بالکل ایگزامن کیا. سفیشینٹ گراؤنڈز جو بوتانی صاحب بہت ساری کیسز میں، بے تحاشا مقدمات میں اور قوانین میں بیان کی گئی ہیں. وہ چیز سفیشینٹ گراؤنڈز میں آئے گی جس کو ثابت کرنے کے لیے کامن سینس کے ساتھ جو آپ بات کریں. وہ ایک مثال مثلاً لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تفتیش جوائن نہیں کر رہا. اب اس کے لیے سفیشینٹ گراؤنڈز یہ ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں کہ ہم نے نوٹس دیا، پھر یہ ثابت کریں کہ نوٹس اس تک پہنچا، پھر یہ ثابت کریں کہ نوٹس وصول کرنے کے باوجود اس نے تفتیش جوائن نہیں کی. آرڈر ان دی ہاؤس. یہ سفیشینٹ گراؤنڈز ہیں سر. یہ میں نے ایگزامن کیا اور اس کے بعد سر نہیں ہوگا انشاءاللہ. سر دیکھیں مس یوز سر جنہوں نے مطلب نکالنے ہوتے ہیں وہ تو آسمانی صحیفوں سے بھی نکال لیتے. نہیں سر یہ آئین کے منافی کوئی چیز ہم نہیں ڈال سکتے قانون میں. یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا اختیار ہے کہ وہ مناسب اپروپریٹ کیسز میں گرفتار کرے. میں نے دیکھا ہے موورز نے بڑی محنت کی، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریسنٹ ججمنٹ ایک غلام حسین کیس ہے 7 ججز ممبر کا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہر کیس میں نہ گرفتار کریں اور اس اختیار کو رن آف مل کیسز میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ اس کے عین مطابق. Thank you. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9D stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9E standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Ms. Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee, after clause 9D as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9E, amendment of section 25 ordinance Roman 18 of 1999 in the ordinance in section 25 in subsection B for full stop at the end a colon shall be substituted, and thereafter the proviso shall be added, namely provided that the statement or witness of any accused entering into plea bargain or voluntarily return shall not prejudice case of any other accused. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? سر یہ ایک اچھی تجویز ہے، اور اس پہ CRPC کا جو قانون ہے ہمارا وہ بھی بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہے، عدالتی فیصلے.
सर होता ये है कि ये जो प्ली बारगेन और वॉलंटरी रिटर्न में लोगों के खिलाफ मुकदमा बनाया, उसमें से एक बंदे को लालच दिया कि आप वादा माफ बन जाओ, उसको घर भेज दिया और उसकी शहादत की बुनियाद पे बाकी सबको पकड़ के बिठा लिया। ज़ाब्ता फौजदारी की जो कानून है वो कुछ फ़र्क है, उसका उसके दूसरे के केस पे फ़र्क नहीं आता और इसी वजह से इसको इन कॉन्सोनेंस विद दोज लॉज किया गया है। मैंने एग्जामिन किया सर, वी डोंट oppose it. Thank you. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9E stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9F. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9E as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9F, Amendment of Section 26 Ordinance Roman 18 of 1999 in the Ordinance in Section 26 for subsections A and B, the following shall be substituted, namely 26, tender of pardon, notwithstanding anything contained in the code at any stage of inquiry, investigation or trial, the chairman NAB may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any offense, tender a full or conditional pardon to such a person on condition of his making a full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge based on material relating to the said offense, including the names of the persons involved therein, whether a principals or abettors or otherwise, provided that such person shall stand disqualified for a period of 5 years to be reckoned from the date of the termination of the trial for seeking or from being elected, chosen, appointed or nominated as a member or representative of any public body or any statutory or local authority or in service of Pakistan or of any province. B, every person accepting a tender of pardon under subsection A shall be examined by a magistrate in the presence of the accused, who shall be given an opportunity of cross-examining the person, and the person shall also be examined as a witness in the subsequent trial. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी ठीक है सर, ये बाकी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को देखा जाए तो उसके मुताबिक ठीक है। अगर आप जो रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 62F में और उसमें जो दिए गए हैं सारे जो डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड्स हैं उनके मुताबिक भी है, और दूसरा ये वैसे भी सर गारंटी करता है कि जो टेंडर ऑफ पार्डन के हवाले से बाकी राजुल वक्त कवानीन हैं उनसे ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आई डोंट अपोज इट सर। Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted and new clause 9F stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 9G. Standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amnes. Now I call upon Mohtarama Shahida Akhtar Ali to move the amendment.
Thank you, Mr. Speaker. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 9F as inserted above, the following new clause shall be inserted, namely 9G, substitution of a Section 28 Ordinance 18 Roman of 1999 in the Ordinance for Section 28. The following shall be substituted, namely 28. Appointment of officers and staff in the National Accountability Bureau. A. The National Accountability Bureau may in such manner and on such term and conditions of service, efficiency, discipline and conduct, etc. as may be prescribed by rules, appoint such officers and staff as may be considered necessary for the efficient performance of its functions. B. The National Accountability Bureau may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as may be prescribed by rules to perform its functions and exercise its power under this ordinance. Thank you. Minister for Law and Justice, do you oppose ठीक है it? सर, उनकी इंटरनल जो वर्किंग है उसकी एफिशिएंसी के लिए है. देखें सर, ये we don't oppose it. Now I put the amendment as moved by Mohtarama Shahida Akhtar Ali to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 9G stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10A standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee after Clause 10, the following new clause shall be inserted, namely, amendment in Section 32, 10A amendment of Section 32 Ordinance 28 of 1999. In the ordinance in Section 32, Subclause A, in subsection A for the word 10, the word 30 shall be substituted, and clause B, in subsection B for the expression and shall be disposed of within 30 days of the filing of the appeal. The expression, the provisions contained in section 426 of the code shall apply mutus mutandis in case of an appeal filed against order of conviction. Minister for Law and Justice, do you oppose it? मेरे ख्याल में एक थोड़ा वो पढ़ने में it is मुश्ताक साहब 18 है जी. ऑर्डिनेंस आ गया जी ऊपर. ये 10A में 18 वो 28 पढ़ा गया था. ये 18 है, इसे 18 पढ़ा गया. अगर तो 18 की हम जाहिर है उसी में अमेंडमेंट आ रही है. ये मैंने देखा है सर, इसमें पहले हाई कोर्ट में अपील 10 रोज के अंदर फाइल करना होती थी. सर जो कोई बंदा पाबंद सलासल है उसके ख़ानदान के लिए वकील अरेंज करना, कागजात पूरे करना, टाइम बहुत थोड़ा था. उसे 30 दिन किया गया है, जो कि बहुत सारे मुकदमात जो कि इवन उम्र कैद के सजाए मौत के मुतल्लिक़ है उनमें भी 30 दिन है. और दूसरा, ज़मानत का हाई कोर्ट को इख्तियार दिया गया है कि वो सज़ा अगर समझे हाई कोर्ट कि वो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है तो पेंडिंग अपील वो बाकी जिस तरह पूरे मुल्क के कैदियों को ये सहूलत है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है, मुअत्तली की पावर्स दी गई हैं. मेरे ख्याल में ये करीने इंसाफ है. आर्टिकल 25 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है सब शहरियों को एक तरह से ट्रीट करें. वी डोंट अपोज इट. थैंक यू. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10A stands part of the bill. There is an amendment for insertion of new clause 10B standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq MNAs. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah
to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीमी दोम बिल 2021 में बाला शामिल करदा शिक 10 अलिफ के बाद हस्ब झेल नई शिक शामिल कर दी जाएगी, यानी 10 बे आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 33 दाल की तरमीम आर्डिनेंस में दफ़ा 33 में दाल में लफ्ज़ सदर को अल्फाज कौमी असम्बली और सेनेट से तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। Minister for Law and Justice, do you oppose it? जी, पहले कानून में जो नैब के चेयरमैन हैं वो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश करते हैं और फाजल अराकीन ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट सेनेट और कौमी असम्बली को पेश की जाए, जो कि सबसे बड़े मुंतखब मुख्तदर इदारे हैं। मेरे ख्याल में इसमें किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए बशमूल हुकूमत के। No, I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 10b stands part of the bill. There is an amendment in clause 11 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Ms. Shiza Fatma Khaja to move the amendment. Thank you, Mr. Speaker. I beg to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in Clause 11, for the proposed Section 33F, the following shall be substituted, namely 33F, restriction on issuance of public statements. No official of NAB in any capacity shall make any statement in public or to the media regarding persons involved in any inquiry or investigation conducted by NAB until a reference has been filed against such person. जी, Minister for Law and Justice, do you oppose it? जनाब स्पीकर, आज फाजल रुकन कौमी असम्बली ने वाकई कुछ बड़ी हार्टनिंग और दिल के करीब अमेंडमेंट सजेस्ट की हैं। ये सर वही बात है कि आप अगर किसी की किरदार कुशी कर दें और उसके बाद कहें कि नहीं आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, तो वो कहाँ से सनद लेगा कि मेरे ख़िलाफ़। सर, दौराने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ये वतीरा रहा है नैब का कि उनके तर्जुमान अखबारी बयानात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके कहते हैं कि ये इल्ज़ामात हैं और इसके बारे में अब ये तफ्तीश हो गई है। कानून में ऐसी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी शख्स के आइनी हकूक़ के ऊपर ज़द आए और उसकी शोहरत को दागदार कर दिया जाए और 2 माह 3 माह बाद कह दिया जाए कि जी इनके ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हुआ, ये बेगुनाह है, तो इंक्वायरी बंद कर दी जाए। ये एक अच्छी तजवीज़ है। वी डोंट अपोज इट। थैंक यू। Now I put the amendment as moved by Ms. Shiza Fatma Khaja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 11 as amended stands part of the bill. There is an amendment for addition of a new clause 12 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq Mannes. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by Standing Committee after Clause 11, the following new clause shall be added, namely, Insertion of Section 33G, Ordinance of 1999. In the ordinance after Section 33F, substituted as aforesaid, the following new section shall be inserted, namely, 33G, Punishment for making public statements. Whoever contravenes the provision of Section 33F shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year but shall not be less than 1 month, and with a fine of 1 million rupee.
Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, ये जो मिसयूज़ होता है पार्स का और उस हवाले से ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उस पर एक चेक है इस क्लॉज में. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsen Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 12 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 13 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanez. Now I call upon Mr. Sayyid Agha Rafiullah to move the amendment. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं तहरीक पेश करता हूँ कि कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में कौमी एहतसाब तरमीम दोम बिल 2021 हस्ब बाला इजाफ़ा शुदा शिक 21 के बाद अज़ेल नई शिक का इजाफ़ा कर दिया जाएगा, यानी आर्डिनेंस नंबर 18 बाबत 1999 दफ़ा 34 के तहत आर्डिनेंस में ज़िले दफ़ा 34 अस्ब झेल से तब्दील कर दिया जाएगा, यानी कवायद वाज़े करने के इख्तियार वफाकी हुकूमत एक्ट आज़ा के मकसद के उसूल के लिए सरकारी जरीदे में एक अलामिया के ज़रिए कवायद वाज़े कर सकती है. शुक्रिया. Now, जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, डू यू अपोज इट? जी सर, ये रूल मेकिंग के लिए फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात के बारे में है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Sayyid Agha Rafiullah to the House. The question is that amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 13 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 14 standing in the name of Mr. Mohsen Nawaz Raja, Mr. Shiza Fatma Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnan, Sayyid Hussain Tariq Amanez. Now I call upon Sayyid Hussain Tariq to move the amendment. Thank you, sir. Once again, thank you very much, sir. I rise to move that in the National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, after Clause 13, as added above, the following new clause shall be added, namely 14, Amendment of Section 36, Ordinance 18 of 1999. In the ordinance in Section 36, for full stop at the end, a colon should be substituted, and thereafter the following proviso shall be added, namely, provided that if the accused has been acquitted by the court on the grounds that the case was initiated with malified intentions or based on false or fabricated evidence, the person responsible shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to a fine, sir. जी मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस. जी सर, मैंने एग्ज़ामिन किया था जी. ये कई और कवानीन में भी है कि जो वैक्शेस और जो गलत केसेस बनाए जाते हैं, और अगर अदालत कहे कि ये मुकदमा जो है बदनीति की बुनियाद पे तैयार किया गया और उस शख्स को जेल में रखा, उसका ट्रायल किया गया, तो खाली बरीयत से क्या बेहतर नहीं है कि जिसने ये सारा कुछ किया है वो भी कुछ ना कुछ इसको फेस करे. और हमारे बहुत सारे दीगर लॉज के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है, पीपीसी में भी है, ये एंटी नारकोटिक्स में भी है, बहुत सारे केसेस में होता है. तो आई सपोर्ट इट. ये एक अच्छा चेक होगा कि लोगों को गलत केसेस में अपनी अना की तस्कीन के लिए मुलव्वस नहीं किया जाएगा. Now I put the amendment as moved by Mr. Sayyid Hussain Tariq to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 14 stands part of the bill. There is an amendment for addition of new clause 15
standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now, I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. Honorable Speaker, I wish that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee after Clause 14, as added above, the following new clause shall be added. Amendment of Section 37 of 1999. In the ordinance in Section 37 of the word President, the words Federal Government shall be substituted. Minister of Law and Justice, do you oppose it? जी सर, ये इन मूवर्स का मैंने देखा है सर, इनकी ये उसी स्कीम में फिट इन होती है कि फेडरल गवर्नमेंट को पूरी स्कीम ऑफ लॉ में रखा गया है कि रूल मेकिंग के हवाले से जो रिपोर्ट्स जाननी है, जो बाकी काफ़ी सारे मामलात हैं, सब्स्टिट्यूशन उसी की कंटिन्यूएशन है. आई डोंट अपोज इट जी. Now I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and new clause 15 stands part of the bill. Clause 1, preamble and short title. There is an amendment in clause 1 standing in the name of Mr. Mohsin Nawaz Raja, Ms. Shiza Fatima Khaja, Ms. Shahida Akhtar Ali, Sayyid Agha Rafiullah, Sayyid Javed Hasnain, Sayyid Hussain Tariq MNS. Now I call upon Mr. Mohsin Nawaz Raja to move the amendment. बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब. द लास्ट इट वाज एक्चुअली क्लॉज 1, लेकिन अब आखिर में इसको हम पढ़ रहे हैं और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने तमाम साथियों का जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन तरामीम को यकीनी बनाया और अपनी इनपुट्स जो हैं तमाम मेंबरान ने बड़े अच्छे तरीके से रिसर्च करने के बाद जो हैं वो पेश की. और इस ऐवान का भी ममनून हूँ तमाम मेंबरान का जिन्होंने उनको मंजूर किया. जनाब स्पीकर, in clause 1, I wish to move that in National Accountability Second Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee in clause 1, for the subclause 2, the following shall be substituted and shall always be deemed to have been substituted, namely, this act shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on and from commencement of the National Accountability Ordinance 1999. Minister for Law and Justice, do you oppose it? ठीक है सर, I support it जी. No opposition. Now, I put the amendment as moved by Mr. Mohsin Nawaz Raja to the House. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the amendment is adopted and clause 1, preamble and short title as amended stands part of the bill. Shiza Fatima Khaja. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in serial number 17, clause 9F, section 26, there was a typo that I'd like to correct now. It reads... Can you read it, please? Yes, please. Section 26, tender of pardon. A, notwithstanding anything contained in the code at Proviso पढ़ें इसका. सिर्फ provide, ठीक है. उसमें ही error है. Provided that such person shall stand disqualified for a period of 10 years, not 5 years. जी, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस. मूवर्स ने इसे अगर डिलिबरेट करके इस तरह से पेश की थी और ये टाइपो कहते हैं, इस ऐवान की नज़र में अगर मूवर की जो असल रूह थी इसको बनाने की उसमें 10 है, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन जी. इसको अगर पढ़ा जाए 10 पढ़ा जाए हमें कोई एतराज़ नहीं. ओके, स्टैंड्स करेक्टेड. प्लीज करेक्ट इट.
Item number 9. Senator Azam Nazir Tarad, Minister for Law and Justice, to move item number 9. Sir, I wish to move the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. Now, I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Second Amendment Bill 2021 be passed. All those in favor of motion may say ayes. All those against it may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Minister for Parliamentary Affairs, शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। उर्तुला जावेद अब्बासी साहब। जी बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है स्पीकर साहब के अदम एतमाद के दौरान जो हमारा असम्बली का स्टाफ है इन्होंने बहुत मेहनत भी की है और रात देर तक ये इजलास की कार्रवाई को चलाते रहे हैं और हमारे साथ 12-1 बजे तक रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इनको 1 माह का बोनस दिया जाए। Approved. Thank you. Honorable Prime Minister Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. जनाब स्पीकर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त अनायत फरमाया। अभी जो इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान ने Order in the House, please. The Leader of the House